محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس مجمع میں تشریف فرما علماء کرام اور قضات، مساجد کے ائمہ اور حاضرین، یہ مجمع اگرچہ تعداد میں بہت بڑا نہیں ہے لیکن اپنے وزن میں، اپنی کیفیت میں بہت بڑا ہے، اس لیے کہ منتخب مجمع ہے اہل علم کا، اہل فکر کا، اہل دعوت کا، جن میں سے ایک ایک آدمی ایک امت کے قائم مقام ہے۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کر لے، اس کے دل میں کوئی بات آ جائے تو بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو مجھے وقت کی نزاکت کا خیال ہے، وقت اچھا خاصا گزر چکا ہے لیکن یہ موقع بار بار نہیں آتے، اس لیے میں ویسا مقرر ہوں بھی نہیں کہ ایک گھنٹہ تمہید میں ختم ہو جائے اور بات بھی سامنے نہ آئے۔ میں تو پوائنٹ وار کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہوں گا جو کچھ مفید ہو جائے اور کچھ کاموں کیا کچھ نہج طے ہو آپ کے ذہن میں، نئے کاموں کو آپ شروع کر سکیں۔ ہمارے عزیز مولانا حبیب الرحمن صاحب نے جو موضوع دیا ہے وہ تو اتنا وسیع پھیلا ہوا ہے، اگر میں اس پر گفتگو کرنے لگوں تو پھر وقت واقعی ناکافی ہوگا لحاظ سے، تو اس کے لیے الگ کوئی وقت ہو سکتا ہے جس میں خاص طور سے گویا منتخب مجمع ہو علماء کا، اہل فکر کا، اور بڑے پیمانے پر گویا ہو کسی جگہ تو وہ بات ہو سکتی ہے۔ میں تو پہلے بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کی محبت کا۔ مولانا آزاد صاحب، مفتی آزاد صاحب سبق پیش کر رہے تھے، میں نے اس کو سنا بھی نہیں پورے طور پر، میں کچھ دوسرے کام میں لگا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا کہ مجھ کو دعا دے رہے ہیں، جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہوں گی میرے حوالے سے، ان کی عقیدت ہے، ان کی محبت ہے، ان کی دعا ہے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ویسا بنا دے جیسا انہوں نے اس میں لکھا ہے، اور اللہ کے بندوں کا اچھا گمان یہ بھی ایک اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا کہ اتنے اللہ کے بندے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اس کا بیڑا پار کر دو سارے گناہوں کے باوجود۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سباش نامہ اظہار محبت ہے، اور بات وہی ہے کہ اللہ نے جو عزت دی ہے اس دین سے نسبت کی بنیاد پر، علم سے نسبت کی بنیاد پر، اس کا اظہار لوگ اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں، چاہے سباس نامہ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے سرور سے بچائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن آج اس کا کچھ رواج ہو گیا ہے اور بعض دفعہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ حسن ظن ہے یا کچھ دعائیں ہیں جو دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوں اور آدمی ویسا ہو جائے جیسا اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ میں وقت کی تنگی کی وجہ سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ملک کے حالات اور دنیا کے حالات نارمل حالات نہیں، ایک نارمل حالات ہوا کرتے ہیں، معمول کے حالات، جیسے کوئی آدمی ٹھیک ہے، تندرست ہے، اپنا چل رہا ہے، مسئلہ کبھی نزلہ ہو گیا ہلکا سا، کبھی زکام ہو گیا، تو معمول کی زندگی چل رہی ہے، کوئی بڑا مرض نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو اس میں کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں ہوتی۔ اس وقت جو صورتحال ہے عالمی طور پر ہو یا ہمارے ملکی طور پر، حالات کچھ اس طرح اس رخ پہ جا رہے ہیں
کہ اگر ہم نے بروقت حالات کی نزاکت کو اور اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا اور ہمیں جو کام کرنے چاہیے، جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں ان کو شروع نہیں کیا، یا جو کام کر رہے ہیں لیکن بہت کمزور انداز سے کر رہے ہیں، ناکافی کر رہے ہیں، اس کی رفتار نہیں بڑھائی، تو حالات اور بھی خراب ہوں گے اور معاملہ قابو سے نکل جائے گا۔ پہلی بات تو ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے، اور مسلمان کے ذہن میں ہے، قرآن کریم کی آیت ہمارے دوست مولانا محمود صاحب نے پڑھی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام کو جو اللہ کو جو دین پسند ہے، جس پہ اللہ راضی ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں ادیان باطلہ ہیں، اور اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی بھی حالت میں کہ خدا نخواستہ حالات کی تنگی کی بنیاد پہ آدمی اپنے عقیدہ اور ایمان کا سودا کرے اور نعوذ باللہ ہم توحید کو ترک کرنے پہ راضی ہو جائیں، ان چیزوں کو، عقیدوں کو اختیار کرنے پہ راضی ہو جائیں جو ایمان کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو ایک بڑا فیصلہ جو ہم نے کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جس ملک میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، توحید کے ساتھ رہنا ہے، ایمان کے ساتھ رہنا ہے، اسلامی شریعت کے ساتھ رہنا ہے، ابر تشخصات کے ساتھ رہنا ہے۔ اس راستے میں اگر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آزمائشیں پیش آتی ہیں، وہ سب ہم کو منظور ہیں، لیکن عقیدے کو ترک کرنا، ایمان کا سودا کرنا، یہ کسی حال میں کسی وقت بھی اس کے کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت مسئلہ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ہے کہ ہماری نسلیں مسلمان رہیں گی کہ نہیں، وہ ایمان پر قائم رہیں گی کہ نہیں، اور اپنی نسلوں کو اور اپنے کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے جو ہمیں کام کرنے چاہیے، کیا ان کاموں کو ہم انجام دے رہے ہیں یا نہیں انجام دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا فکر مسلمان کو آخرت کا ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہے، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے اور جہنم سے ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گے، ایمان پر جئیں گے، ایمان پر مریں گے اور شریعت پر قائم رہیں گے۔ اس مسئلے کو اب سارے مسئلے سے بڑھ کے اہمیت دیں، اپنے اپنے اولاد، اپنے بال بچوں کا معاشی مستقبل، تعلیمی ترقی اور ان کے لیے بھلائی کے منصوبے، ان سارے منصوبوں سے بڑھ کر اہمیت دیں ان کے ایمان کو، ان کے دین کو، اس بات کو کہ ہمارے بچے، ہمارے اولاد، ہمارے لڑکے لڑکیاں ہم سے بہتر مسلمان ہوں اور عقیدے کے بارے میں اتنے مضبوط ہوں، وہ اتنا پختہ ان کا عقیدہ ہو کہ حالات کچھ بھی آئیں وہ ایمان کا سودا نہ کریں۔ یہ کام ہم کہاں تک کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے سوچنے کا ہے۔ تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، نعوذ باللہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیسے رہیں گے ہم، مسلمان کیسے رہیں گے، ہم اس ملک میں کیسے رہیں گے۔ ارے بھائی، قرآن کریم کو پڑھیے، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیے، ان کے حالات کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح گزری ہے، اور صحابہ کرام کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور یہ اسلام کا کارواں جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اسلام کے داعیوں نے، اسلام کے مجاہدین نے، اسلام کے مشائخ نے، علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسی محنتیں کی ہیں، تب یہ کلمہ توحید گھر گھر پہنچا ہے۔ تو جتنی محنتیں انہوں نے کی تھی، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ان کے دلوں میں ایمان کو ایسا مضبوط کر دیں، ایسا راسخ کر دیں کہ وہ ہر چیز قبول کر سکتے ہوں لیکن ایمان کا سودا قبول نہ کریں۔ اس سلسلے میں دو تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اپنے محلے کی سطح پر، گھر کی سطح پر ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم نے واقعی اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھانے، دینی عقائد کو ان کو دلوں میں راسخ کرنے اور ان کا دینی مزاج بنانے کے لیے محنت کی ہے، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہم چوکنا رہیں، محتاط رہیں
اگر بچوں میں کمی ہم دیکھیں تو ہم اس کو صحیح رخ پہ جانے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ڈانٹ کے نہیں، مار کے نہیں۔ جب دوستی آپ کریں گے بچوں سے، ان کی بات آپ سے مانوس ہوں گے، اپنی اشکالات آپ کے سامنے پیش کر پائیں گے، آپ سے باتیں کر پائیں گے، تبھی ان کے دل میں جو کانٹے ہیں اسلام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، وہ دور ہوں گے۔ تو یہ اپنا ماحول گھروں کا ایسا بنائیے کہ ہمارا کوئی بچہ اور بچی دینی تعلیم سے محروم نہ ہو، بنیادی دینی تعلیم سے۔ اور دوسری بات مجھے کہنے دیجیے کہ ہم نے امت کو قرآن سے نہیں جوڑا ہے۔ ہمارے بہت تمام مدرسے ہیں، حفظ کی تعلیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، اچھے قرآ پیدا ہوتے ہیں، پھر امت سے قرآن کو جوڑنے کا کام جب ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا کی اسیری کے بعد واپس آئے ہیں اور دیوبند میں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مالٹا سے واپسی کے بعد شیخ الہند جو ہم سب کے بزرگ تھے، بڑے تھے، عمر کے آخری مرحلے میں تھے، انہوں نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں اپنے خاص شاگردوں کے سامنے کہ مالٹا کی تنہائیوں سے میں سبق سیکھ کے آیا ہوں، 2 سبق سیکھ کے آیا ہوں، اگر اللہ توفیق دے گا، عمر موقع مہلت دے گی، انہی کاموں پہ اپنا وقت خرچ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو، جھگڑوں کو کسی حال میں برداشت نہیں کرنا ہے، ان جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، اتحاد کی فضا قائم کرنی ہے، اور جو مختلف نام سے جھگڑے ہوتے ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو قرآن سے جوڑنا ہے، کہ قرآن سمجھے، وہ قرآن کی تعلیمات سمجھے، نہ صرف تلاوت کرے بلکہ اس کو سمجھے بھی۔ شیخ الہند نے وہیں جیل میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا جیل کی تنہائیوں میں، اور ترجمہ شیخ الہند آپ جانتے ہیں، مشہور ہے، اس کے حاشیے ہیں، مولانا شبیر عثمانی کے حواشی کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تو ان کا یہ فکر تھا کہ قرآن سے امت کو جوڑا جائے۔ یہ قرآن و حدیث صرف علماء کی جاگیر نہیں ہے کہ علماء اس کو سمجھیں، نہیں، قرآن تو ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین پہ نہیں، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کو ہم نے صرف ثواب کے لیے پڑھنا، اگر بہت کیا تو تلاوت کر لی، 1 پارہ آدھا پارہ بہت ہو گیا، سمجھے بغیر، غور کیے بغیر، یہ چیز کافی نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیے اس بات کو، اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی تلافی ہمیں کرنی چاہیے، کہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہمارے بچیاں اتنی عربی زبان ضرور سیکھیں کہ قرآن سمجھ سکیں، حدیثیں سمجھ سکیں۔ اگر وہ قرآن سمجھیں گے، قرآن میں جس قوت کے ساتھ توحید کو بیان کیا گیا ہے، عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے، ایمانی عقائد، اسلامی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد تو ایمان کے ختم ہونے اور ایمان میں کمزور ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صرف مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں انہی کے لیے نہیں، اور حفاظ کے لیے میں خاص طور سے کہوں گا، ہمارے بہت سے حفاظ ایسے ہوتے ہیں حفظ قرآن کے بعد فارغ ہو گئے، حافظ ہو گئے، قرآن بالکل نہیں سمجھتے، وہ کم سے کم جو حفظ کے درجات جہاں پر ہیں جن مدرسوں میں، ان کے مدارس میں ضرور عرض کروں گا کہ کم سے کم 1 سال کا کورس ان کے لیے ایسا بنائیے، 1 سال 2 سال کا، کہ انہیں قرآن سمجھنے والا بنائیے، بنیادی دینی مسائل کو اس سے واقف کرائیے، تاکہ جہاں وہ جائیں رہنمائی کریں۔ اگر امام پڑھا لکھا ہوگا، قرآن سے واقف ہوگا، اس کے ذریعے ہدایت پھیلے گی، لوگوں کو قرآن سمجھائے گا۔ اس قرآن سے امت کو جوڑنا یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے، جو نہیں ہو رہی، اس کو ہونا چاہیے۔ اور اس سے آگے کی بات تو یہ ہے کہ کتاب قرآن کریم ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ ہم نے قرآن کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں جو کوتاہی کی ہے، قرآن ہماری چیز ہو گئی، ہماری جاگیر ہے، یہ ہندوؤں کی نہیں ہے، عیسائیوں کی نہیں ہے، یہ سکھوں کی نہیں ہے ہماری، ہے بھی کس حد تک؟ تلاوت کی حد تک، سمجھنے کی حد تک نہیں، عمل کرنے کی حد تک نہیں۔
اور دوسری جو قومیں ہیں تو محروم ہیں، ان کو ہم نے ان تک قرآن پہنچایا نہیں، قرآن کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ابھی آپ نے تقریر سنی ہے مولانا انعام صاحب کی، بڑی اچھی تقریر، تو علم کا جو خزینہ قرآن کریم میں ہے، قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو تفصیلات ہیں، اگر تفصیلات لوگوں کے سامنے آئیں، سائنسدانوں کے سامنے آئیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کو معلوم ہو علم کیا ہوتا ہے، کتنے حقائق قرآن کریم میں ہے۔ تو اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس توحید کے پیغام کو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کو دوسروں کے سامنے نہیں پیش کیا، اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم کو ہمت کر کے، محنت کر کے اس میدان میں بھی کام کرنا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی اور قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جو انبیاء کرام کے ساتھ یہ حالات پیش آئے، صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے، تو اگر دعوت کے راستے میں، دین کے اشاعت کے راستے میں ہمیں کچھ آزمائشیں پیش آتی ہیں، کچھ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اتنے کم ہمت کیوں ہے؟ اور اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ حالات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں۔ موت تو ایک بار آنی ہے، جو ٹائم طے ہے اسی وقت پہ موت آئے گی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کو تو اپنا کام کرتے رہنا ہے، حالات خراب ہوں اس حالات کو درست کرنے کی کوشش ہم کریں، انسانیت کی بنیاد پر۔ یہ سارے انسان ہیں، آدم و حوا کے اولاد ہیں، وہ نفرت کے لائق نہیں کہ ان سے ہم نفرت کریں، ان کو نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے، پورا ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ سے نفرت کریں وہ، لیکن اس کے جواب میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، آدم و حوا کے اولاد ہیں۔ ہم کو ان پر ترس آنا چاہیے، ان پر رحم کھانا چاہیے کہ بیچارے کتنے ناواقف ہیں، کس قدر بے خبر ہیں وہ کہ کس چیز سے نفرت نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، انسانی برتاؤ کا معاملہ، ہمارا حسن سلوک، ہمارا خرچ کرنا، غریبوں کے کام آنا صرف مسلمانوں کی حد تک نہ ہو۔ غیر مسلم آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ کا ملازم غیر مسلم ہے، ان سب کے ساتھ بھی انسانی برتاؤ کیجیے، آپ اسلامی برتاؤ کیجیے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا اور اسلامی کردار کے ساتھ اس ملک میں ہم رہے، تو انشاءاللہ ساری کی ساری سازشیں جو ہیں نفرت کو پھیلانے کی ختم ہوں گی، اور اس ملک میں امن و امان قائم ہوگا، محبت کا ماحول پیدا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے اصل نفرت کرنے والوں کا، جو اس کو پھیلانے والوں کا ہے۔ اور میڈیا کا مسئلہ ایسا ہے کہ میڈیا تو عجیب و غریب چیز ہے، اس کے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان خاص طور سے، انہیں حالات کا علم نہیں ہے، سمجھتے نہیں کیا صورتحال ہے، کیا چیزیں ہیں، لیکن قلم اس کا استعمال ضروری ہے۔ فوراً ذہن میں کوئی بات آئی، ڈال دیا، طرح طرح کی باتیں، تنقید، برائیاں، آپس میں جھگڑے، آپس کے اختلافات، یہی جیسے کام نوجوانوں کا ہو کے رہ گیا ہو، اور عام نوجوانوں کی بات نہیں۔ میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے فارغین بہت سارے علماء ہیں، ندوے سے پڑھے ہوئے ہیں، دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے مدرسوں کے فارغ ہیں، لیکن ایسی باتیں اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔ جو بات بھی کہیں دماغ میں آئی، کہیں سوچا، کسی نے کہہ دیا، چالو کر دیا اس کو۔ حالانکہ یہ ناجائز ہے ایسا کرنا۔ جو اسلام نے آداب سکھائے ہیں کہ آدمی کوئی بھی چیز جو سن لے اس کو اگر آگے بڑھا دیتا ہے تحقیق کے بغیر، یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، تو کفر مرو کذباً ان یحدث بکل ما سمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بھی سنے اس کو وہ بیان کرے، پھیلائے۔ کوئی بات اگر آپ تک پہنچتی ہے کسی کے بارے میں، کسی تنظیم کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، تو تحقیق کریں آپ۔ تحقیق کیسے کی جائے گی، کیا طریقہ ہوگا، اس کا اسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ تحقیق ہو جائے تو کوئی بات کہی جائے تو بھی کہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ کسی میں کوئی عیب بھی ہے تو اس عیب کو آپ کبھی خیر خواہی آپ کرنا چاہتے ہیں، کبھی تنہائی میں اس سے ملاقات کیجیے، محبت کے ساتھ باتوں میں کوئی تذکرہ کیجیے، یعنی کہ پتھر ماریے اس پر۔ یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کل کیا ہے، بس ایسا مزاج بنا ہوا ہے کہ کسی کے بارے میں جہاں ذرا سے کوئی بات سنی، الٹی پلٹی، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑے ملی کام کرنے والے ہوں،
جہاں کوئی بات سنی فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دی. ایک طرح کی بیماری اس طرح کی پیدا ہو اور عقل سے خالی جیسے دماغ نہ ہو. ابھی جلدی کی بات ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ کسی نوجوان نے عالم سے لکھا اب 2 ہی راستے ہیں بس، ہجرت و جہاد، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک برداشت کریں گے؟ ارے بھائی عقل کا استعمال تو کرو. تم کن حالات میں ہو، کہاں کا ہو، ہجرت کر کے جاؤ گے بتاؤ؟ اتنی بڑی آبادی اس ملک میں مسلمانوں کی ہے. بہت پہلے کی بات ہے، وہ آزادی سے پہلے کچھ حالات سے تنگ آ کر کے انگریزوں کے زمانے میں کچھ علماء نے ہجرت کی بات کر دی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نکلے افغانستان اس راستے میں. اور کیا ان کے ساتھ پیش آیا، کتنی تباہی ہوئی، کہاں کہاں وہ ہوئے. تو حالات ایسے ہیں، ان حالات میں جو چیز قابل عمل وہی تو آپ کر سکتے ہیں. آپ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، RSS قائم ہوئی، آج تھوڑی قائم ہوئی ہے، مسلسل وہ محنت کر رہے ہیں. وہ لوگ ہر میدان میں، تعلیم کے میدان میں اور سیاست میں، اقتصادیات میں، ہر جگہ ان کی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. اتنی لمبی محنت کے بعد اگر وہ کامیاب کچھ ہو گئے تو آپ اس قدر حواس باختہ کیوں ہیں؟ آپ بھی پلاننگ کیجئے، منصوبے بنائیے، تعلیمی ترقی کے، سیاسی جو میدان ہے. محنت، اللہ کا نظام کیا ہے؟ لیس علی الانسان الا ما سعی. آپ محنت کریں گے چاہے وہ چیز حق ہو یا باطل ہو، جب کوشش کریں گے، تدبیریں کریں گے تو اس میں کامیابی حاصل ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم محنت کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمارا کنٹرول ہو جائے، ہم حالات پہ قابو پا لیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ان حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور لیکن یہ بات ہے اپنی جگہ پہ، زندگی ایک اللہ نے دی ہے، وہی زندگی لے گا. موت ایک ہی بار آئے گی. اور دین نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، قانون نے فرض عائد کیا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے. اگر خدا نخواستہ حالات کہیں بگڑتے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر بجائے اس کے کہ بزدلی آدمی دکھائے اور پیٹ پھر کے بھاگ جائے، حالانکہ وہ مقابلے کرنے کی پوزیشن میں ہو، اگر جم جائے تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایسی اطلاعات کو ملتی ہیں، پہلے بھی ہوا ہے کہ جہاں لوگوں نے تھوڑا سا مضبوطی کا ثبوت دیا وہاں کچھ نہیں ہوا، اور جہاں ڈر کے مارے بھاگے معلوم ہے پورا گاؤں تباہ ہو گیا. تو یہ اپنے دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت نہ صرف دین کا فرض ہے بلکہ قانونی حق بھی ہمارا ہے. اس کا استعمال ہم کریں گے، کرنا چاہیے. اس میں حالات سے ہاتھ پیر سوج گئے اور پھر آدمی گھبرا گیا، گھبرانے کی بنیاد پہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جس کی بنیاد پر اور ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. یہ تو بالکل نروس ہو گئے، یہ تو بالکل ان کے سانس پھول گیا، اکھڑ رہے، ان کے قدم اکھڑ گئے. اگر اس تاثر کا اظہار کریں گے آپ تو اس سے بجائے حالات صحیح ہونے کے خراب ہوں گے. اس لیے اس پہلو میں جو کمی ہم سے ہے، میں اشاروں میں بات کرتا ہوں، ہم بالکل جو وہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ایک چھڑی بھی نہیں، ڈنڈا بھی نہیں گھر میں ہمارے. کبھی کوئی سانپ نکل آئے تو اس کو ہم مار دیں. ہم اتنے نہاتے ہو گئے، ہم نے ایسی گویا بھروسہ کر لیا حکومت پر یا یہاں کے پولیس پر کہ ہماری حفاظت، ہماری سیکورٹی کرے گی، کہ ہم نے گھر میں جو چیزیں ہوتی تھی، بھائی کوئی سریہ ہی پڑا ہوا ہے، کوئی نندا ہی ہے، کہ اگر حملہ کسی نے کیا تو ہم دفاع کریں گے، وہ چیزیں بھی ہم نے نکال کے باہر کر دی. اور کچھ ہم نے اپنے حفاظت کا سامان رکھا ہی نہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. کوئی بھی قوم کرے اس انداز سے رہ جائے گی تو وہ ماری جائے گی. اپنی حفاظت کا نظم ہونا چاہیے جس حد تک ممکن ہو، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ قومیں مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرتی ہیں اور مشکل حالات میں پھر نئے حالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے جب صحیح راستے پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ابھی جو ذکر کیا ہے تو جو کہ ہائی کورٹ، کرناٹکا ہائی کورٹ کا فیصلہ، ہمارے محمود عبادی صاحب نے تذکرہ کیا اس کا. مجھے کہنے بھی یہ وہ تو کیس جو لڑا جائے گا چیزیں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں، جو چیزیں میسر ہیں ہم کو جہاں جانے کے بات کہنے کے کہیں گے، لیکن اصل مجرم تو ہم ہیں، اصل جرم ہمارا ہے. ہم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ چیز لازم نہیں، یہ لازم نہیں، نہ نماز لازم ہے، نہ داڑھی لازم ہے، نہ حجاب لازم ہے. جو ہماری 95%
بیٹیاں بہنیں بے حجاب گھومیں گی، جو ہمارے مرد بغیر داڑھی کے ہوں گے، ایسے لباس ایسے حید میں رہیں گے کہ مسلمان معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے اس رویے کو دیکھ کر اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا عجیب لوگ ہیں، بھئی کس نے منع کیا آپ کو نماز پڑھنے سے؟ نماز نہیں پڑھنے ہیں 80% لوگ نہیں، 90% نماز نہیں پڑھنے، داڑھی سے کس نے آپ کو روکا؟ لیکن مسلمان کہیں خال کوئی داڑھی رکھتا ہے۔ اپنے عمل سے ہم نے گویا ان چیزوں کا غیر لازم ہونا اس طرح ظاہر کر دیا ہے کہ ہم چاہ رہے کتنی دلیلیں پیش کریں، قرآن کریم کی فلاں آیت میں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن نماز کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں، حکم دیا گیا ہے، تب بھی وہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ بھائی عجیب بات ہے کہ جب آپ کے مذہب کے ماننے والے 80% 90% اس کو نہیں آزما رہے، نہیں کر رہے ہیں، تو کیسے لازم ہوا وہ؟ سکھوں کو آپ دیکھیے، ان کے ہاں جو مذہبی چیزیں ہیں بھائی ان کے ہاں کرپان ہوگی، پگڑی سر پہ ہوگی، فلاں ہوگی، ہر آدمی اس کی پابندی کر رہا ہے۔ بہت شاذ و نادر کہیں اس کو ملے گا کہ بھائی ان چیزوں کے بغیر کوئی سکھ پایا جاتا ہے۔ تو اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں مسافر، وہاں پر مان لیجیے 25% مسلمان ہیں بوگی میں، 30% ہے، لیکن جو نظر آتے ہیں کہ مسلمان ہیں وہ 2% بھی نہیں، 20 آدمی میں 2 آدمی دکھائی پڑنے پر داڑھی والے، باقی سب تو ایسے لباس میں ایسے حید میں ہے کہ لگتا ہے نہیں مسلمان کے ہندو۔ اب ایک سردار جب سفر کرتے ہیں، وہ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، 2 4 6 بھی ہیں، نظر آتے ہیں بھائی اتنے لوگ ہیں، تو لوگ کوئی ہمت نہیں کرتے ان کو چھیڑنے کی۔ ہم تو وہ اسی میں مست ہیں کہ ہم ایسے حلیے میں ہیں کہ ہمارا لگتا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان اسلامی حید میں رہنے والے بس 1% مشکل سے ہوں گے، اس تو ایک ہی ولی صاحب ہے، ملا جی بیٹے ان کو پریشان کر لو، باقی تو ہم ہی لوگ ان لوگ۔ تو یہ جو صورتحال ہماری ہے اس پر ہم کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی شریعت کے احکام کی خود عزت نہیں کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو ہم یہ اگر امید کریں کہ ہندوستان کی عدالت، یہاں کی حکومت ہمارے شریعت کی حفاظت کرے گی، اس کو لاگو کرے گی، یہ ہماری حماقت ہے، ناسمجھی ہے۔ جب ہم نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اپنی شریعت پہ ہم کاربند رہیں گے، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اب یہ دارالقضا کا معاملہ ہے، دارالقضا کا معاملہ مسلمانوں کی جہاں بھی آبادی ہے، چاہے ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو چاہے نہ ہو، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ان کے ہاں دارالقضا ہو، قاضی ہو، یعنی آپس کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے شریعت کے مطابق قاضی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج آپ جا کے دیکھیے کہ فیملی کورٹ میں، لوور کورٹ میں، اپر کورٹ میں ہمارے کتنے معاملات جا رہے ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے وہاں، ہماری آبادی 10% اگر کہیں ہے تو وہاں کی عدالت میں ہمارے کورٹ مقدمات 20% ہیں، 30% ہیں، ہم خود لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہاں جا کے ہم نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، آپس میں اختلاف ہو گیا، شوہر پہنچ گیا کورٹ میں، بیوی پہنچ گئی کورٹ میں، تو وہاں معاملہ لے کے گئے ہیں، تو کیسے امید کرتے ہیں کہ وہاں فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا؟ جب وہاں خود آپ معاملہ لے کے گئے ہیں تو آپ نے موقع فراہم کیا ہے جج کو، عدالت کو، کہ آپ کے شریعت میں مداخلت کرے، وہ فیصلہ کرے آپ کے خلاف۔ یہ جو دارالقضا کا نظام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کی تحریک کی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ کام بڑھ رہا ہے۔ ممبئی میں الحمدللہ 9-10 دارالقضا ہو چکے ہیں، قائم ہو چکے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہر علاقے میں جہاں ضرورت ہے دارالقضا ہو۔ تو یہ جو معاملات ہمارے تھانوں میں جا رہے ہیں اور دوسری جگہوں میں جا رہے ہیں، فیملی کورٹ میں جا رہے ہیں، ان معاملات کو ہم دارالقضا میں لائیں۔ اس سے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ مسجد کے سطح پر ہماری کمیٹیاں ہوں مسائل کو حل کرنے کے لیے، مسئلہ وہاں حل نہ ہو، صلح نہ ہو سکے تو دارالقضا میں لائیے۔ ہمارا معاملہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی قانون کہ اپنے معاملے کو آپ عدالت میں لے کے جائیں، کوئی ایسا قانون نہیں۔ اگر آپس میں بیٹھ کے ہم مسلمان اپنے طور پر معاملات کو حل کر لیتے ہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ایک شکل پیدا کی ہے دارالقضا کی،
ماشاء اللہ آپ کے یہاں بھی دارالقضا قائم ہے اور کام کر رہا ہے، تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا مزاج بنے اس بات کا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت دی ہے، ایک خاص طریقۂ زندگی دیا ہے، اسی کی آپ پیروی کیجیے۔ فتبعہ اسے جو ہم نے شریعت دی ہے، جو نظام زندگی دیا ہے، اسی کی آپ پیروی کیجیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو نادان ہیں، جانتے نہیں۔ اسلامی قانون کے سوا جو بھی نظام کہیں بھی چل رہا ہے، چاہے کتنا اس میں کر و فر ہو، ٹھاٹ باٹ ہوں، بڑی تنخواہیں ہوں، لیکن وہ نادانوں کا نظام ہے۔ یہ خود یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو اسلام کا قانون ہے، چاہے نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، وراثت کا ہو، یا معاملات کے ابواب میں جو اسلام کی قوانین ہیں، ان قانونوں کی بہتری سارے قانونوں کے مقابلے میں یہ ثابت کرنا، اس سے مطمئن ہونا اور سمجھانا، یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ قانون اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ آخری شریعت ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے انسانوں کا مزاج، ان کی کمزوریاں، ان کی کمیاں، خوبیاں، تو اللہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انسانوں کی میں کیا کمی ہے، کیا مزاج ہے، کیا خصوصیات ہیں، اس سے واقفیت جتنا اللہ کو ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تو کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جبکہ بہت باریک بھی ہے، بہت باخبر ہے وہ۔ یہ سارا قانون، چاہے نکاح کا ہو، چاہے طلاق کا ہو، چاہے وراثت کا ہو، چاہے جرائم کے سزائیں ہوں، یہ سارے قوانین یہی وہ قوانین ہیں جو دنیا میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، دنیا آخرت میں کامیابی دے سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، موازنہ کر کے۔ یہاں ہندوستان میں جو قوانین چل رہے ہیں، مان لیجیے طلاق کا قانون جو ہمارا ہے، جس میں مداخلت کی گئی، بار بار کی جا رہی ہے، اور اس کو گویا ختم کرنے کی کوشش ہے۔ موضوع میں بولوں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، کیونکہ اب اس وقت صورتحال طلاق کے حوالے سے کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مرد جو بڑا جری تھا، بیجا استعمال کیا کرتا تھا طلاق کے قانون کا، اب مسکین ہو گیا وہ سمجھتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بم ہے، میزائل ہے، جب چاہوں عورت کو میں نیست نابود کر دوں۔ بعض دفعہ جب دارالقضا معاملات آتے ہیں، وہاں چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کا مشاہدہ بس اوقات ہوتا تھا، بعض اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ سڑا دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، نہ طلاق دوں گا، نہ لے جاؤں گا۔ کیا سام شریعت نے تھوڑی حکم دیا ہے کہ تم بیوی تمہاری کوئی بادی ہے، کوئی ملکیت ہے، تم چاہے اس کو جس طرح رکھو، اس کے حقوق ہیں، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق ہیں۔ تم نے اس کو اللہ کے نام پہ اپنے نکاح میں لیا ہے، تو تم کو حکم ہے کہ تم اس کو اچھی طرح رکھو، وعاشرہن بالمعروف، اس نے سلوک کرو، شرافت سے ان کے ساتھ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے سب سے اخلاق مند ہو۔ تو یہ معیار اسلام میں ہے آدمی کے اخلاق مند ہونے کا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جو شریعت نے طلاق کا اختیار شوہر کو دیا، بعض خاص حالات میں طلاق کب دی جائے، کن حالات میں دی جائے، اس کی پوری تفصیلات ہیں، ان سب سے بے خبر اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا غلط ہم نے استعمال کیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ بھائی ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا، کچھ واقعات تھے، کچھ فردی واقعات، ایک ہنگامہ کھڑا کر کے 3 طلاق کے نام پر ایک فیصلہ آیا، پھر قانون بنایا گیا۔ اب قانون اس وقت جو موجودہ ہے، جو بنا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے کوئی بھی ایسی طلاق جو فوری طور پر نکاح کے رشتوں کو ختم کر دے، جس میں رجوع کا اختیار نہ ہو، وہ 3 طلاق ہی نہیں، ایک طلاق اگر آپ دیتے ہیں، طلاق بین، جس کی بنیاد پر رشتہ نکاح فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے،
تو یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، اس میں 3 سال تک کی قید اور مالی جرمانہ الگ، اور طلاق پڑی بھی نہیں۔ لطیفہ یہی ہے کہ طلاق بھی نہیں پڑی قانون کے نظر میں، وہ بیوی بھی ہے، طلاق نہیں پڑی، لیکن سزا اتنی سخت ہے۔ یہ بے عقلی والا قانون ہے جو عقل میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایک چیز کو آپ کا لازم کہتے ہیں کہ جو ہوئی بھی نہیں، اور نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی لمبی سزائیں آپ نے رکھی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جہاں شوہر پریشان رہتا ہے، رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، بیوی بھی آمادہ ہے، اب دارالقضاؤں سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وکیل لوگ لے کے آتے ہیں معاملات کہ قاضی صاحب مسئلے کو حل کر دیے، دونوں تیار ہیں معاملہ ختم کرنے کو، آپ ذرا سا۔ چنانچہ لکھنؤ میں خود دارالقضا ہے، اس میں روزانہ یہ واقعات اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کو حل کیا جاتا ہے الحمدللہ خلا کے ذریعے سے باہم بٹھا کر کے۔ تو یہ تو گیا جو اللہ کی سزا ہوتی ہے نا، وہ ہمارے کسی جرم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اس قانون کی حمایت نہیں کرتا، قانون تو انتہائی غلط ہے، احمقانہ ہے بالکل۔ وہی مودی جی جو خود نکاح کرنے کے بعد اب بھی شادی شدہ ہیں، وہ بیوی والے ہیں، ہاں کتنا سال گزر چکا، وہ بیچاری اس نے یہاں تک کہا کہ ایک بار کم سے کم بلا لیجیے، ہاں۔ تو وہ گیا اور مسلمان عورتوں کے لیے بے چین پریشان کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق کو ہم دلائیں گے ہم۔ 3 طلاق کا قانون جو انہوں نے بنایا اس میں، پھر ابھی الیکشن میں وہ تقریر کی ہے، ہم نے یہ کیا کہ کارنامہ انجام دیا۔ اب کیا آپ نے کیا ہے؟ مسلمان خاتون کو کس مصیبت میں آپ نے ڈالا ہے، وہ آپ کو کچھ کا احساس ہی نہیں۔ مسلمان خاتون مسلمان ہے، وہ جانتی ہے کہ جب طلاق پڑ گئی، مفتی صاحب نے کہا طلاق پڑ گئی، اب رشتہ باقی نہیں رہا، اور اب قانون کہتا ہے کہ نہیں، اب بھی وہ بیوی ہے، خلا کے شوہر میں ہے، نکاح میں ہے، تو قانون کے اعتبار سے کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتی وہ، اور یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں، میرے لیے حرام ہو چکا، ساتھ رہ نہیں سکتی ہے۔ تو کتنی بڑی مشقت میں ہم نے ڈال دیا ہے، ظلم کیا ہے، عورتوں کے حقوق کو سلب کیا ہے آپ نے۔ یہ جو عورتوں کے حقوق کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ عورتوں پہ ظلم ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کا نہیں کہ کوئی لڑکی ہے حجاب نہیں کرنا چاہتی، اس کو ہم لازم کر رہے ہیں کہ بھائی تم نقاب ڈال کے جاؤ، سر پہ ڈھک کے جاؤ۔ جو لڑکیاں اپنے شوق سے خود چاہ کر کے اسکول پڑھنے جا رہی ہیں، اسکارف استعمال کر رہی ہیں اور اپنی خوشی سے ان کو ان کے حق سے آپ محروم کر رہے ہیں، اپنے پسند کے لباس سے آپ محروم کر رہے ہیں۔ اس پر تو آپ راضی ہیں کہ عورت برہنہ رہے، بس کپڑے کے نام پہ کچھ الزام رہے اس کے جسم پر، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر عورت اسکارف سر پہ ڈال لیتی ہے تو جرم ہو گیا، پڑھ نہیں سکتی ہے، تعلیم سے محروم ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، پڑھتی نہیں ہیں، تعلیم سے بہت پیچھے ہیں، جبکہ ساؤتھ میں یہ بات نہیں ہے۔ کرناٹکا میں، آندھرا میں مسلمان خواتین تعلیم میں کافی آگے ہیں، لیکن ان میں دینی بیداری ہے، جذبہ ہے، تو حجاب کے ساتھ جاتی ہیں، نقاب کے ساتھ کچھ عورتیں جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے رزلٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کو بے حجابی مجبور کر رہے ہیں، قانون بنا گویا فیصلہ کر کے کہ اب وہ حجاب کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ اگر یہ کسی کالج میں قانون بنا ہوا ہے تو اس کی پابندی ضروری ہوگی۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں، میں باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ ایک پہلی بات تو یہ میں نے عرض کی آپ سے کہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ حالات جب نارمل نہیں ہے تو غیر معمولی محنت کرنی پڑتی، حالات کا صحیح جائزہ لے کر کے، کیا نزاکت ہے، کیا مسائل ہے، ان سب کا جائزہ لے کر کے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے سوجھ بوجھ کے ساتھ۔ تو اس میں ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا اطمینان چاہیے کہ ہماری نسلیں مسلمان رہیں گی، ایمان پر رہیں گی، ہم سے بہتر مسلمان ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اپنے گھر کے ماحول میں، اسکولوں کے ماحول میں، اور جہاں بھی بچی ہماری تربیت پاتی ہے وہاں، کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر مسلمان ہوں، توحید پہ قائم رہنے والے ہوں۔ حالات جو اس طرح پیدا ہوتے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے، وہی حالات بدلنے والا ہے۔ ہمارے جن بدعمالیوں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ان بدعمالیوں کو ہم ختم کریں، صحیح راستے پہ آئیں اور تعلیمی نظام اپنا صحیح کریں۔
بھائی ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم قلاش ہیں، پیسے نہیں ہیں، ہم نے اپنے اچھے کالجز کیوں نہیں قائم کیے، اپنے اسکول ہمارے کیوں نہیں ایسے ہیں، ہم کیوں ہر جگہ جانے مجبور ہیں؟ ٹھیک ہے، سرکاری اسکولوں میں ہمارا حق ہے، ہمارے ٹیکسوں سے وہ کام ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، حق ہمارا ہے، ہم لڑیں گے، جو کچھ بھی چیزیں ہیں عدالت میں جائیں گے، لیکن اگر ہم ایسے بن جائیں، ہمارے تعلیمی ادارے ایسے ہوں کہ غیر مسلم وہاں اپنے بچوں کو لا کے داخل کرنا چاہیں، ان کو یہ پسند ہو کہ بھائی کھلا مسلمانوں کا کالج ہے لیکن تعلیم کا معیار وہاں اچھا ہے، بچے وہاں اچھی تربیت پاتے ہیں، تو خود وہ بھی آئیں گے، لائن لگائیں گے، جیسے آپ عیسائی مشنریز کے ہاں ہندوؤں کے تعلیمی اداروں میں جا کر کے لائن لگاتے ہیں، اس پوزیشن میں آپ کیوں نہیں ہوتے؟ اس پوزیشن میں ہونے کی کوشش کرنی پڑے گی ہمیں، تو یہ مسئلے کا حل ہوگا۔ اور دوسری بات اور ہے، اگر ہمارے یہاں حجاب کا ایسا معمول ہو جائے کہ ان کو معلوم ہے کہ بھائی اگر حجاب پر ہم نے پابندی عائد کی تو 10% طالبات ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی، یا 20% طالبات چلی جائیں گی ہمارے سے کہیں اور چلی جائیں گی، اپنا نظام بدلیں گے وہ تو پورا نظام بناتے ہیں کمانے کے لیے۔ اگر ان کو یہ خطرہ ہو جائے کالج والوں کو کہ بھائی اس قانون کی بنیاد پر ہماری طالبات 10%، 15% ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی تو مجبور ہوں گے اپنا قانون بدلنے۔ لیکن جب ہم نے سب ایسی عادت ڈال دی ہے مسلمان لڑکیوں نے، ہماری بہنوں نے، کہ وہ بے حجاب ہر جگہ جاتی ہے، حجاب کا خیال نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی مجبوری ان کی نہیں، تو اپنے ادارے قائم کریں، اچھے ادارے، اور ساتھ ساتھ اپنے ہاں جو اسلام پہ عمل کرنے کا جو ایشو اس کو بڑھائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہمارے توجہ کے مستحق ہیں، اور ہمیں ان پہ محنت کرنی چاہیے، ان کو توحید کی دعوت ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے وہ دعوت نہیں پہنچائی تو اللہ کے ہم سے پوچھ ہوگی، ہمارا دامن پکڑیں گے وہ کیا ہے، بارے اللہ یہ تو ہمارا پڑوسی تھا، یہ ہمارا پارٹنر تھا، اس نے کبھی بتایا نہیں کہ بھئی توحید کی کیا اہمیت ہے اور شرک کی کیا برائی ہے، شرک کی وجہ سے کیا کتنا بڑا نقصان ہوگا، آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں جائے گا، کبھی اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اسلام کے توحید کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، موقع کے اعتبار سے ان تک پیش کرنا، اور اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے میں اصل چیز جو مؤثر ہوگی وہ آپ کا کردار ہوگا، آپ کا انسانی اخلاق ہوگا۔ اگر اس پر ہم صحیح اتر آتے ہیں، اچھا اسلامی اخلاق پیش کرتے ہیں، ہمارا کردار صحیح ہوتا ہے، ہم غمخواری کرتے ہیں، مدد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے، اور جہاں بھی مسلمان رفاہی کاموں میں اور تعلیمی کاموں میں، صحت والے چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر بھی کیجئے، انبیاء نے کتنا صبر کیا، کیا کیا نہیں اس کو کہا گیا، کتنی سخت باتیں ہیں، کتنی مخالف چیزیں، لیکن انبیاء کرام نے صبر کیا، اللہ کے رسول نے صبر کیا، صحابہ کرام نے صبر کیا، اس کی بھی عادت ڈالیے۔ اور نوجوانوں سے میں خاص طور سے کہوں گا کہ جو جذباتیت آ گئی بغیر سوچے سمجھے، واقفیت کے حالات سے واقفیت کے بغیر بڑی کوئی چیز چلا دی اور ایک انتشار پیدا کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن علماء نے، جن تنظیموں نے کام کیا ہے، کام کر رہے ہیں، ان کی عزت ہم کریں، ان کی مدد کریں، اور جو کام نہیں ہو رہے ہیں ان کاموں کو ہم کرنے کا فیصلہ کریں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تنظیم علماء اہل سنت کا، جس نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے دارالقضا کو یہاں؟ 17 سال سے ماشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ، اللہ کا ایک بندہ کام کر رہا ہے، تنظیم کام کر رہی ہے، یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے، اور معاملات آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو یہ مزاج پیدا کیجئے لوگوں میں، اس کو پہنچائیے کہ بھائی اپنے معاملات کہیں اور مت لے جاؤ، اپنے اوپر رحم کرو اور اسلام پہ رحم کرو۔ ان معاملات کو کچھ اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے اپنے ماحول میں بیٹھ کے اس کو حل کرو۔ یہ کتاب جو مولانا نے لکھی ہے بہت اہم کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ مقامی زبانوں میں بھی ہو، ہندی میں ہو، اور ہر گھر میں اس کو پہنچایا جائے۔ بات یہ ہے کہ ہم نکاح بچے کر دیتے ہیں بچی کا، اور اس کو پتہ نہیں نکاح کیا چیز ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کی، اور اس کی بنیاد پر پھر مسائل پیدا جب ہوتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں اس میں۔
جھگڑا، پھر طلاق، پھر مقدمہ، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا نے جو ان کو تجربہ ہے اتنے زمانے کا، یہ سمجھتے ہیں کہ کن بنیادوں پر رشتے خراب ہوتے ہیں اور رشتوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے، تو اپنے تجربات کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے یہ اچھی کتاب لکھی ہے۔ میں نے اس کو پورا پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کو اگر اور زبانوں میں کیا جائے اور گھر گھر پہنچایا جائے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کو پڑھیں، سب لوگ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے ایک بہت سی بنیادی معلومات بھی آئیں گی اور مسائل بھی کم پیدا ہوں گے۔ اگر مسائل پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا حل بھی اسلامی طریقے سے ہوگا۔ اس کتاب کی تصنیف میں مولانا بدرالدجال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اور زبانوں میں بھی ہوگا اور اس کو پھیلایا جائے گا۔ بہرحال میں تنظیم کے ذمہ داروں کو اور یہاں کے اس مسجد کے منتظمین کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، انعقاد کیا۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو اور دن کی جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں، حضرات نے کہی ہیں، علماء نے کہی ہیں، بزرگوں نے کہی ہیں، ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کے اللہ ہم توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد دعا کرا دیں، درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہم سے پوری جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھیے، توحید پر قائم رکھیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو، نماز کو اور دینی شاعر کو قائم رکھیے۔ اے اللہ اس ملک میں امن کا ماحول پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ناکام فرمائیے۔ اس ملک کے اندر خیر سگالی کا ماحول پیدا ہو، امن محبت کا ماحول پیدا ہو۔ اے اللہ ہمیں جو کوتاہیاں ہیں اس کو آپ معاف فرمائیے۔ اے اللہ جن کاموں کو ہم نہیں کر رہے ہیں، جو کرنے چاہیے، ان کاموں کو توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کام ہم سے ہو رہے ہیں لیکن معمولی طور پہ ہو رہے ہیں، ان میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ان کاموں کو اچھی رفتار سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، اداروں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کے ائمہ اور جو بھی دینی خدام ہیں، ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں آپ کے بندوں نے بہت دینی کام کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے اللہ ان کی محنتوں کے طفیل یہاں کے حالات کو درست فرمائیے اور نفرت کے ماحول کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ یہ بمبئی شہر اہل خیر کا شہر ہے۔ اے اللہ آپ کے بندے یہاں آپ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ دین کے سارے کاموں میں دل کے ساتھ خرچ کریں، اور جو کام نہیں ہو رہے ہیں ان کاموں کو بھی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے قضات اس کام کو انجام دے رہے ہیں ان سب کو صحیح فیصلوں کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بلا شبہ وہ بڑا مشکل کام انجام دے رہے ہیں، لیکن تیری شریعت کو زندہ کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اے اللہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن اے اللہ حتی الامکان وہ تیرے شریعت کے لحاظ سے فیصلے کے طور فیصلہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی محبت دل میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ خام خواہ تنقیدیں کرتے ہیں قضات کے فیصلے پر، ان کو ہدایت دیجیے، صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بھی ہیں آج جمع ہیں، اس مسجد میں موجود ہے، اس پروگرام میں شریک ہیں، اس کے معاون ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا کیجیے۔ اے اللہ ان کی تمنا و آرزو کو پورا کیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے ملک کو، شہر کو، اس پورے خطے کو دین کے لیے، ایمان کے لیے قبول فرمائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔